بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوی الی السماء، پھر ارادہ کیا آسمان کا، فسواہن سبع سماوات، پس ٹھیک طرح بنا دیے یا برابر کر دیے 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی سابقہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایک طنز کا جواب دیا تھا، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی کہ خدا مکڑی کی، مچھر کی مثالیں قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے۔ بقول تمہارے اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے، اتنی اس کی صفات ہیں، اور اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں۔ آپ نے سنا کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کے اندر جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مکڑی کی مثال بیان کرے یا مچھر کی بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی بیان کرے۔ مقصد تمہارے ذہن کے اندر بات ڈالنی ہے، تمہیں سمجھانا ہے۔ آج کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تمہیں تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا، تم کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا کہ تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ تم فضاؤں کے اندر، غذاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر بٹے ہوئے تھے؟ اللہ نے کس انداز کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور وہاں سے ایک سلسلہ چلایا، باپ کی صلب سے اور ماں کی چھاتی سے
اللہ پاک نے ایک حسین و جمیل انسان تیار کیا. قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے من بین الصلب والترائب یخرج من بین الصلب والترائب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم تو تھے ہی کچھ نہیں، اب تم کہتے ہو أَإِذَا كُنَّا تُرَابٌ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی. یار یہ مسلمانوں کا مقتدیٰ پیشوا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور سرور کونین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، خدا کے ہاں پیش کیے جاؤ گے. تو وہ اس بات کو اپنی محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھ کے ٹھا ٹھا کر کے ہنستے اور ادرائے مذاق یہ کہتے اَإِذَا كُنَّا تُرَابٌ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. یہ بوسیدہ ہڈیاں یہ نظارہ نہیں کرتے یہ قبرستانوں کا جا کر؟ کیا بھلا ایک آدمی مٹی میں مل جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، ہڈیاں بھی چور چور ہو جائیں گی. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. یار یہ پاگلوں والی باتیں نہیں ہیں کہ اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، پھر دنیا کا حساب و کتاب ہوگا، خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ باتیں ویسے ہی ہیں. دیکھو عقل نہیں مانتی اس کو. جس طرح آج بعض لوگ جدید دور کے مارے ہوئے، جدید تعلیم کے تعلیم زدہ آج بھی یہ کہتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہا کرتے تھے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ حساب لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کے اندر ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب تم کہتے ہو اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اب تو چلو تمہاری قبر ہے، تمہاری مٹی ہے، تمہاری ہڈیاں ہیں، تمہارا ڈھانچہ ہے، کچھ نہ کچھ تو تمہارا مواد ہے. آج تو سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کی باتیں جو ہیں، یہ جو زبان سے نکل رہی ہیں، یہ بھی فضا کے اندر محفوظ ہیں. ہر چیز فضا کے اندر محفوظ ہے. تو کیا قبر کے اندر جانے کے اللہ فرماتے ہیں پہلے تو تم تھے ہی نہیں. اپنا سابقہ فرمایا وہ دور بھی دیکھو کہ تم تھے ہی نہیں. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کیا اس نے تمہیں زندہ نہیں کیا؟ کیسے مدارج طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر بہترین انسان نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا انکار اسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، فاحیاکم، تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. یہ نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی آئے اور پھر وہ ٹل لگا کے زور لگا کے بیٹھ جائے، نہ. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تم سے پہلے کتنے آئے، وہ بھی چلے گئے، تم نے بھی چلے جانا ہے. اپنا پیریڈ پورا کر کے تم بھی چلے جاؤ گے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، پھر مار کے یوں نہیں چھوڑے گا جس طرح کفار کا خیال ہے. اللہ فرماتے ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر لٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ پھر تمہیں لٹا کے اپنی بارگاہ کے اندر کھڑا کر کے تم سے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا جو کچھ دیکھا خیر کی وہ بھی دیکھو گے، اور شر کیا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، وہ بھی تم دیکھو گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا. اور حدیث کے اندر ایک واقعہ بھی ہے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، پہلے کیونکہ حضور سے پہلے دور کا ہے، کہ ایک آدمی اپنے ورثاء کو یہ وصیت کرتا ہے، کہتا ہے میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا. اچھا بھائی، پھر کہا اس خاک کو جا کے دریا کے کنارے اڑا دینا.
ہواؤں کے دوش پہ ڈال دینا، ان ذرات کو لے کر ہوائیں بکھیر دیں گی، میرا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا۔ پکی طرح یہ وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ رسول نے ایسا ہی کیا۔ خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، سارے ذرات اکٹھے کر دیے۔ یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضور سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے۔ اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ڈھانچہ بنا، پھر کھڑا کر دیا، اللہ نے زندہ کر دیا۔ اللہ نے پوچھا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہاتھ جوڑ کے رو کے عرض کرنے لگا، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، میں گناہگار تھا، خطا کار تھا۔ خشیتک یا رب، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا غفرتک یا عبدی، او میرے بندے اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا تصور غلط ہے۔ آج بھی ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم جلا دیتے ہیں، بھائی بات ختم۔ بعض ہمارے مسلمانوں کا بھی یہ نظریہ گمراہ قسم کے۔ بابر ایک گزرا ہے، مغلیہ زمانے کا ایک بادشاہ، وہ بھی کہا کرتا تھا بابر بیش و کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ کہنے لگا یہاں پی لو، پلا لو، کھا لو، عیش کر لو، عیاشی کر لو، عالم دوبارہ نیست، زندگی پھر نہیں ملتی۔ آج بعض عیاش طبقہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی جوانی بار بار نہیں آتی، مزے اڑا لو، لیکن یہ جوانی مزے اڑانے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ بعد میں تو آدمی بوڑھا ہو گیا۔ کسی فارسی والے نے کہا در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، عمر پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ فرمایا جوانی میں توبہ کرو، یہ پیغمبری شیبہ ہے۔ عمر پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ گرگ کہتے ہیں بھیڑیے کو، بھیڑیا ظالم بھیڑیا بھی بڑھاپے میں وہ بھی غار کے اندر بزرگ بن کے بیٹھ جاتا ہے، پھر تو طاقت ہی نہیں رہتی نا، اعصاب کام ہی نہیں کرتے، پھر کیا کرے گا؟ کسی کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی مائل نہیں ہوتا اس کی طرف، نہ وہ کسی طرف جا سکتا ہے، نہ گناہ کی طرف رغبت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو فرمایا جوانی اس لیے نہیں ہے، بلکہ جوانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، تم تو پہلے ہی مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی۔ اور فرمایا فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، موت آئے گی۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اگر کسی کو موت سے مستثنا کیا جاتا بزرگی کی بنیاد پر، اس کی علو شان کی بنیاد پر، تو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، چلے گئے، پہلے انبیاء دنیا سے چلے گئے، تو دنیا کا کوئی انسان خدا کو اللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا نا، فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے دری دنیا کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اور دنیا میں اگر کسی کو دوام و استمرار ہوتا، رسول اللہ اس قابل تھے کہ آپ کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ جب حضور گئے اور کون بچ سکتا ہے بھائی؟ من شما کس باغ کی مولی ہے، میں اور آپ کہیں کہ ہم کہیں جی بس ہم قلعے ٹھونک کر آئے ہیں، بالکل وعدے وعید کر کے ہم نے دنیا سے نہیں جانا۔ تو اللہ نے فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھائے گا۔ پھر بھی قبروں سے، یہ بھی مومن کا عقیدہ ہے، عقیدے کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے، پھر دوبارہ قبروں سے اللہ تعالیٰ زندہ کر، ثم الیہ ترجعون، پھر خدا کی بارگاہ کے اندر سارے اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو بہرحال آگے اللہ پاک نے فرمایا هو الذی، اللہ کی وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے لیے
زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء، پھر دیکھو آسمان، 7 سماوات، ارادہ کیا تو 7 آسمان پیدا کر دیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف کون تھا؟ کون تھا؟ اللہ۔ اور ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، کون ہوگا؟ ایک وقت تھا کچھ بھی نہیں تھا، کون تھا؟ ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، کون ہوگا؟ اللہ خود کہتا ہے قرآن کے اندر، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، خدا کا عرش تھا، اکیلا خدا تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے چاہا کہ زمین کو بساؤں، آسمانوں کو بسانا چاہا، تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے غصے کی نگاہ ڈالی پانی کی طرف، تو جب خدا کی نگاہ پڑی تو پانی نے ابلنا شروع کر دیا، سمندر ابلے اور ایسے ابلے ایسے ابلے ایسے ابلے کہ دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ اب خدا کی نگاہ، آپ اپنے تصور میں یہ جھیلیں نہ لائیں، یہ کٹوری اور دیگچا نہ لائیں، پیالہ نہ لائیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا پانی تھا اور کتنا دھواں تھا، اور کس طرح وہ ابل رہا تھا کہ جس پر خدا کی نگاہ پڑے اور غضب کی نگاہ پڑے، اللہ اکبر، اس نے ابلنا شروع کیا، ابلا، دھواں جو آسمان کی طرف چڑھا، اوپر گیا، اللہ پاک نے اس دھوئیں سے آسمان بنا دیا۔ ابلنے کے بعد آپ دیکھیں آج بھی اگر کوئی چیز ابلتی ہے نیچے تل چھٹ رہ جاتی ہے، سفیدی رہ جاتی ہے، خشکی بن جاتی ہے۔ وہ جو سفیدی اور خشکی تھی اللہ جانتے وہ کتنی ہوگی، کس مقدار کے اندر ہوگی، اللہ پاک نے اس سے زمین کو پھیلا دیا، دھواں اوپر گیا، 7 آسمان بنے، تیبتے 7 سماوات، تباکہ کا لفظ بھی قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اور جو نیچے تل چھٹ رہ جاتی ہے اللہ پاک نے اس سے 7 زمینیں بنا دی۔ بہرحال روایات میں آتا ہے جس طرح آسمان اوپر نیچے ہیں طباقہ، اسی طرح زمین کے بھی طبقات ہیں، یہ بھی اوپر نیچے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ زمینیں اوپر نیچے نہیں ہیں، اس کا کوئی اور انداز ہے۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا، الگ الگ 7 آسمان 7 زمینیں اللہ پاک نے بنا دی۔ اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کے دن شروع کیا۔ اتوار اور پیر کو اللہ پاک نے زمین بنائی، منگل اور بدھ کو اللہ پاک نے زمین کے اندر جو کچھ تھا، زمین کے لوازمات وہ کیا ہیں، اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھے تاکہ زمین ٹھہراؤ رہے، اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا بڑے عجیب رنگ کے اندر۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے 17واں پارہ سورہ انبیاء، اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا کافر نہیں دیکھتے، کیا کافر اس چیز کو نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ففتقناہما، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو علادہ علادہ کر دیا۔ دونوں کو کس سے بنایا؟ پانی سے نا، دھوئیں سے کیا بنا دیا؟ آسمان چڑھا دیا۔ تلچھٹ سے کیا بنا دی؟ زمین بنا دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کی زندگی اللہ نے پانی پر رکھ دی۔
ہر چیز کو زندہ رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے. پہلے پانی بعد میں کھانا، پہلے پانی بعد میں کھانا. پانی کے بغیر زندہ آج بھی آپ دیکھیں جب آدمی مر جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جب الٹیاں ہوتی ہیں، پیچس ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی پانی ختم ہو گیا ہے. پانی ختم ہوا، آدمی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح آپ سائنسدانوں سے، ڈاکٹروں سے پوچھیں، انسان کے اندر باقی اعضاء سب سے زیادہ مقدار انسان کے اندر پانی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افلا یؤمنون. آگے اللہ فرماتے ہیں وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ جھکنے نہ پائے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون. اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر ہم نے کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پائیں. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر وجعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتنا معرضون. اللہ فرماتے ہیں آسمان کو دیکھو کیسا میں نے محفوظ چھت بنا دیا، اس کے باوجود بھی وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں. آگے دوسری جگہ جگہ اللہ پاک نے سورہ لقمان کے اندر چلے جائیں 21واں پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَلْقَى رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں دیکھو ہم نے بغیر ستونوں کے آسمان پیدا کیا، آسمان کو بنا دیا، اور زمین پر ہم نے پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ زمین کانپنے نہ پائے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور چوپائے ہم نے چلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کیا دیکھتے نہیں آسمان سے میں نے بارش برسانے کا انتظام کیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. پھر ہر طرح کے کتنے بہترین قسم کے، عمدہ قسم کے میں نے چیزیں تمہارے لیے زمین سے اگائی. آگے اللہ فرماتے ہیں غور کرنے والی بات، آیت کی طرف غور کیجئے. آج اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں او لوگو دیکھو ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ، یہ بغیر ستونوں کے آسمان، یہ پہاڑوں والی زمین، زمین کے اندر دریا، نہریں اور آبشار، زمین سے اناج اگانے کا سارا سلسلہ. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری اپنی تخلیق، تمہارے لیے جانوروں کی پیدائش، تمہارے لیے کھیت اور کھلیان کا پیدا کرنا، ھذا خلق اللہ. او لوگو یہ ساری چیزیں تو میں رب نے پیدا کی ہیں، یہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي فَأَرُونِي. اللہ کہتے ہیں مجھے بھی دکھاؤ نہ ذرا او مشرکو، او خدا کے بغیر غیروں کو آواز دے دے کر پکارنے والوں، مجھے دکھاؤ نا خدا کے بغیر کسی نے کیا چیز پیدا کی ہے. اللہ اکبر. فَأَرُونِي. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ نا ذرا، اگر تمہارے معبودوں نے، تمہارے الہوں نے، تمہارے خداؤں نے، تمہارے مشکل کشاؤں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، کوئی چیز چھوٹی سی بھی بنائی ہے تو مجھے دکھاؤ نا. اب بھی عقیدہ صاف نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللَّهُ مِن دُونِي. اور آگے اللہ فرماتے ہیں بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب بھی قرآن کریم کے اندر ظالم کا لفظ آتا ہے اس سے مراد مشرک ہوتا ہے، اور ظلم کا لفظ آتا ہے اس سے مراد شرک ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بَلِ الظَّالِمُونَ، بلکہ مشرک لوگ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. تو بہرحال قرآن کریم کے ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا
فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا؟ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تم مردہ تھے، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری دلیل، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سارے کا سارا پیدا کیا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان بنائے، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، 7 آسمان تے بتے کھڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اتوار و سوار کو کیا پیدا کیا؟ زمینیں پیدا کی۔ منگل اور بدھ کو اللہ پاک نے زمین کے اندر کے خزانے، ساری چیزیں، اوپر کے خزانے، اندر کے خزانے، پہاڑ، دریا، سارا کچھ اللہ پاک نے 2 دنوں میں بنا دیا۔ آگے اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کو اللہ پاک نے آسمان پیدا کر دیے۔ اللہ اکبر اللہ، کیا پیدا کر دیے؟ آسمان۔ اور جمعے کی آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے بابا آدم کو پیدا کر دیا، زمین کو بسانے کے لیے، انسانوں کو پھیلانے کے لیے، زمین کی رونق کے لیے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اس سے سلسلہ انسانیت چلا، اور حدیث میں آتا ہے یہی جمعے کا پچھلا پیر، جس پیر میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی پیر میں پھر اللہ پاک قیامت کو قائم کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان